جس قوم کے پاس قرآن جیسی ہدایت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہادی اور صحابہ کرام و اولیاء کرام جیسی آئیڈیل ہستیاں موجود ہوں، وہ اس قدر بے عملی اور بے راہ روی کا شکار کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک پریشان کن سوال ہے۔ ہمارے ہاں کتابوں کی کوئی کمی نہیں، ہر زبان میں اچھی سے اچھی کتابوں کے تراجم بھی موجود ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں بھی جانتے، وہ جمعہ کے خطبات، محافل میلاد اور مذہبی جلسہ جلوس سے اتنا کچھ تو سیکھ ہی لیتے ہیں کہ بسا اوقات فتویٰ وغیرہ بھی دینے لگ جاتے ہیں۔ پھر آج کل میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا نے تو رہی سہی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ انگلیوں کی ذرا سی حرکت پر دنیا کے بڑے بڑے مقرر ہماری سماعتوں کو پاکیزگی بخشنے کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں۔ واٹس ایپ پر صبح صبح سلام و دعا کے ساتھ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، اقوال زرعی اور قلب و روح کو پاکیزگی عطا کرنے والے میسیجز پابندی کے ساتھ مل جایا کرتے ہیں۔ اخلاقی علوم کا ٹھٹھے مارتا سمندر ہمارے ارد گرد موجود ہے، لیکن دوسری طرف عمل کے میدان میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ہمیں ایسے لوگ شاید ہی کہیں ملے جن کے پاس بیٹھ کر قلب و نظر کو سکون حاصل ہو، بے چین دل کو قرار میسر ہو، جن کا قول و فعل تضاد سے پاک ہو، جن کی گفتگو سماعتوں سے ہوتی ہوئی روح میں اتر جائے، جنہیں ہم اپنا آئیڈیل بنا سکیں۔ ایک زمانہ تھا جب نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل جایا کرتی تھیں۔ اس وقت نہ تو علم کے ذرائع اتنے زیادہ تھے اور نہ اس قدر مذہبی جلسے جلوس کی فراوانی۔ کتابوں کی جگہ مومنین کی صورت میں قرآن و حدیث کی جیتی جاگتی، چلتی پھرتی تصویریں ہر جگہ موجود تھیں۔ خانقاہوں کی صورت میں تربیت کے ایسے ادارے موجود تھے جہاں داخل ہونے کے بعد انسان کی زندگی کا واحد مقصد رضائے خداوندی اور خدمت خلق ہو جایا کرتا تھا۔ مدارس میں بھی علم کے ساتھ ساتھ تربیت پر خاص توجہ دی جاتی تھی۔ ہمارے دین میں علم و عمل کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے۔ ایک طرف علم کو فرائض میں شامل کر کے اسے ہر مسلمان کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے، تو دوسری طرف حصول علم کے بعد عمل کی ذرا سی کوتاہی پر سخت وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ سورہ صف میں بہت واضح طور پر فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ علم سے کہیں زیادہ عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خیر اسوہ حسنہ ہیں۔ صحابہ کرام، اولیاء اعظام نے عملی طور پر اسلام کی ایسی شبیہ پیش کی کہ جہاں جہاں ان کے مبارک قدم پڑتے گئے ہدایت کی شمعیں روشن ہوتی گئیں۔ عزت و وقار کی سربلندیوں نے ان کے قدموں کے بوسے لیے، اپنے وقت کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو گئیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا اسلام دو حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے۔ ایک اسلام مسجد و ممبر اور کتب و رسائل میں مقید نظر آتا ہے، تو دوسرا کوچہ و بازار میں۔ ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ اسلام کی اصل شبیہ کردار کے روپ میں بہت کم نظر آتی ہے۔ وہ لوگ لائق تکریم اور قابل تقلید ہیں جو اس دور پرآشوب میں اپنے قول و فعل کے محافظ ہیں، جن کا کردار آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے، جو اپنے قول و فعل سے اسلام کی سچی تصویر پیش کرتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی تربیت کا ماحول بھی بنایا جائے۔ یاد رکھیں، یہ کام صرف مدارس و خانقاہوں کا ہی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انفرادی سطح پر بھی ہر گھر میں اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے۔ بچوں کے سامنے قول و فعل کے تضاد سے حد الوسع بچنے کی کوشش کی جائے، بڑی بڑی باتوں اور دعووں سے گریز کیا جائے۔
دروس قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت کی بھی نشستیں آراستہ کی جائیں اور علم کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے ذریعہ بھی اسلام کی تعلیمات کو عالم میں پھیلانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، جو کام کے انسان کا کردار کرے ہے۔